دین یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ گلی محلے کا ماحول ٹھیک نہیں، دیہاتوں کا ماحول ٹھیک نہیں، شہروں کا ماحول ٹھیک نہیں، اسکولوں کالجوں کا ماحول ٹھیک نہیں. تو ہمیں تو ٹھیک ماحول چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ماحول آپ کو اللہ کے گھر میں ملے گا. بس یہی ایک ہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا نبی کیا کہہ رہا ہے، سارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، سارے اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، سارے اللہ کے نیک بندے اولیاء علماء صلحاء کیا کہہ رہے ہیں تم سے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. تم اس کو چھوڑو. 5 وقت مسجد کے محراب سے، مسجد کے مینار سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. کیوں بلایا جا رہا ہے؟ ہمارا تو دل بھی نہیں چاہ رہا، ہمیں بلا رہے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ. کہاں مسجد، ہم تو آنا بھی نہیں چاہتے. کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے آگے جھکنے کا. ہم مصروف لوگ ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، ہم نہیں آتے. یہی ہو رہا ہے نا. مسجد میں اسی لیے بلایا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی آ جائیں، آپ کے بیٹے بھی آ جائیں. جو بچہ 7 سال کا ہو جائے، حضور نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو اس کو مسجد میں اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جانا شروع کر دو. 7 سال کے بچے بھی تو نماز پڑھتی نہیں ہے، کہ 7 سال کے بچے کو کیوں لے جائیں؟ اس پہ تو نماز ضروری نہیں ہے. وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. تم اس کو میرے گھر میں لے آؤ، یہ دیکھے گا کہ یہاں پر تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں پر تو کوئی صاحب کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہے کہ یا رب العالمین میری توبہ قبول فرما. کہیں کونے میں تبلیغ ہو رہی ہے. تو جب یہ مسجد کے نورانی ماحول کو دیکھے گا تو انشاءاللہ مسجد کا نور اس کے اندر داخل ہو جائے. یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے. دیکھیے سگریٹ کا اثر بچے پر ہو رہا ہے، حقے کا اثر بچے پر ہو رہا ہے، بد مزاجی کا بد اخلاقی کا اثر ہو رہا ہے، موبائل کا ٹیلی ویژن کا اثر ہو رہا ہے. تو کیا خیال ہے مسجد کا اثر نہیں ہوگا؟ بولیے نا، بتائیے. بچے کو کیا سمجھ رکھا؟ آپ کے گھر کے ماحول کا اثر ہو رہا ہے، اللہ کے گھر کے ماحول کا اثر نہیں ہوگا. برائی اپنا رستہ بناتی ہے، نیکی اپنا رستہ بناتی ہے. یہ بات میری یاد رکھنا، کام آئے گی. برائی اپنا رستہ بناتی ہے اور نیکی بھی، نیکی کے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھوڑی ہیں، نیکی اپنا رستہ بناتی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر برائی کی صلاحیت بھی رکھ دی، نیکی کی صلاحیت بھی. دونوں پیغام اللہ نے دل میں ڈال دی. اب تمہاری مرضی ہے، تم جس پیغام کو لے لو. اب یہی تمہارا گھر بھی ہے، ساتھ ہی اللہ کا گھر بھی ہے.
اب تم کہتے ہو ہم سارا دن 24 گھنٹے اپنے ہی گھر میں پڑے رہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہی نہیں، تو پھر تمہارے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ تمہارے گھر میں رزق کہاں سے آئے گا؟ تمہاری اولاد کیسے نیک اور فرما بردار بنے گی؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا احسان ہے اس مالک کا. اسی لیے قرآن کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار. قرآن کا آغاز اس سے. ہم اللہ کی تعریف کیوں نہ کریں کہ بھئی ہم تو کسی قابل بھی نہیں تھے، ہم تو بہت بے وقوف اور بہت ہی عجیب قسم کے لوگ ہیں. ہماری حرکتیں ہی عجیب ہیں، ہمارے کام ہی عجیب. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اے دا کوئی کام بنے آلا نا، ہماری تو وہ بات، ہمیں تو کسی چیز کا شعور نہیں، کسی چیز کا سلیقہ نہیں. لیکن پھر بھی ہر مسجد میں مؤذن اس بات کا پابند ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کو دعوت دے، حی علی الصلاۃ، تشریف لے آئیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ تشریف لے آئیے. حالانکہ ہم اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا دے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا اور کہے چلو نماز کے لیے. ہم اس قابل ہیں. کتنی عزت سے کہا جا رہا ہے جناب نماز کا وقت ہو گیا ہے، حی علی الصلاۃ، تشریف لے آئیے، حی علی الفلاح. آئیے، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تشریف لے آئیں، مسجد میں آئیں گے کامیاب ہو جائے. اب کوئی خوش نصیب ہی ہوگا نا جو مسجد میں آئے گا. بدبخت تو وہی ہوگا جو گھر میں بیٹھا رہے گا. بد نصیب تو وہی ہوگا جو دکان میں مصروف رہے گا. بدبخت تو وہی ہوگا جس کو زراعت سے، تجارت سے فرصت نہیں، اس کو نماز کے وقت کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا.